بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور داؤد حبیب، اس خانوادے کے دیگر مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ نحل کی 125ویں آیت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں ایک نظام، ایک دستور، ایک طریقہ کار، ایک انداز جہاد، انداز تکلم، انداز بیان، انداز دعوت، کسی بھی بڑی مہم پر جانے کے لیے، کسی بھی اہم ترین کام کرنے کے لیے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے، اپنے اندر کی جو بات ہے، جو اپنے اندر کا پیغام ہے، جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، اسے کیسے اپنے مقابل، اپنے سامنے والے کے آگے کیسے منتقل کریں گے۔ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں دوسروں کا تعلق بھی ہے۔ خاص طور پر انسان کی زندگی 2 پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ انسان کی زندگی تقسیم ہوتی ہے 2 عنوانات کے ساتھ۔ انسان کی زندگی کو تقسیم کیا جائے تو 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک کو معاملات کہتے ہیں اور ایک کو عبادات کہتے ہیں۔ یا میرے اللہ سے تعلق ہے، یا مجھ جیسوں سے تعلق ہے۔ جب میرے اللہ سے تعلق شمار کیا جائے گا تو اسے عبادات کہا جائے گا۔ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، روزہ رکھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، غرض میں اللہ سے اپنا تعلق بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو میرے اللہ سے تعلق ہے، اس کیفیت کو عبادات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔
اور ایک مرتبہ نہیں، میرا مجھ جیسوں سے تعلق، تو اسے معاملات کہا جاتا ہے۔ یہ جو کاروبار ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے معاملات میں، تو اسے معاملہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ سے بندے کا تعلق ہے جسے عبادت کہتے ہیں، یہ تو طے شدہ ہے۔ اس میں کچھ عبادات توقیفی ہیں اور کچھ عبادات غیر توقیفی ہیں، کچھ عبادات وقف شدہ ہیں۔ صبح کی 2 رکعت نماز ہے، میں 3 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت ہے، میں اس میں 1 رکعت کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، یہ سب طے شدہ ہے، میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرکار دو جہاں کا ارشاد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں یہ کہہ کر آپ نے نماز کے اذکار کو، رکعتوں کو وقف کر دیا ہے، وقف۔ جیسے خراسان کی مسجد کی سجدگاہ، خراسان کے امام بارگاہ کی زری، یا یہاں کیا کوئی حصہ چیز، کوئی یہاں جو رکھی ہوئی چیز ہے، اسے اٹھا کر میں خراسان کی مسجد کی سجدگاہ کو کسی اور مسجد میں لے جا کے نہیں رکھ سکتا۔ یہاں کی تسبیح کو اٹھا کر میں کسی اور مسجد کی تسبیح بھی نہیں رکھ سکتا، کسی اور مسجد میں جا کر تسبیح نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ اگر کوئی کہے کہ جی تسبیح ہے یہاں بھی اللہ کی ہو رہی ہے اور اس مسجد میں اللہ کی تسبیح پڑھی جائے گی، تو کوئی بات نہیں، تسبیح ہے، یہاں کی تسبیح وہاں رکھ دیتے ہیں، وہاں کی سجدگاہ یہاں رکھ دیتے ہیں۔ آپ نہیں کر سکتے ایسا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ وہاں بھی اللہ ہی کا ذکر ہوگا، وہاں بھی اللہ ہی کا نام لیا جائے گا، لیکن جو وقف شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں تصرف نہیں کیا جا سکتا۔ عبادات پروردگار بھی، اللہ کی عبادتیں بھی توقیفی اور غیر توقیفی میں تقسیم ہوتی ہیں۔ مثلا یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، اب میں 40 روزے نہیں رکھ سکتا، میں ماہ ربیع الاول میں 30 روزے رکھ لوں اور ماہ رمضان میں چھوڑ دوں، نہیں کر سکتا، توقیفی ہے۔ حج ایسے ہوگا، اتنے طواف ہیں، اتنی صحیح ہیں، ایسے تقسیر کرنی ہے، وہ سب چیزیں۔ تو توقیفی عبادات اور غیر توقیفی عبادات۔ اسی طرح معاملات، انسان کا اپنے جیسے انسان سے جب تعلق ہوتا ہے تو اس تعلق کو معاملہ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی بڑی مہم پر جا رہا ہے، اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کا دوسرے سے تعلق بن رہا ہے، اب وہ کیسے اپنی بات کو پہنچائے کسی تک، اس کا دستور پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کا دستور کیا ہے، کیسے تم اپنی بات کو کسی تک پہنچاؤ گے۔ بعض اوقات قلم کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے بات، بعض اوقات تقریر کے ذریعے سے اپنی بات پہنچائی جاتی ہے، اور بعض اوقات اپنی بات پہنچانے کے لیے انسان کو صرف کردار اپنانا پڑتا ہے۔ لہٰذا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ مگر زبان سے نہیں، اپنے کردار سے بلاؤ۔ میں کسی کو دعوت دوں کہ کل میرے گھر فلاں تقریب ہے، تشریف لے آئیے، یہ زبان سے بلانا ہے۔ کبھی میں ایک عمل ایسا انجام دوں کہ میں گویا اپنی طرف راغب کر لوں۔ اصل دعوت زبان سے ہے، کردار سے ہے، قلم سے ہے۔ کبھی میں خط لکھ کر بلاتا ہوں، کبھی میں زبان سے دعوت دیتا ہوں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اپنا کردار اتنا بلند کرو، اتنے اپنے رویوں کو اچھا کرو کہ تمہارا رویہ خود داعی بن جائے، تمہارا رویہ خود دعوت دہندہ بن جائے۔ لہٰذا سورہ مبارکہ نحل جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمہ، دانائی کے ذریعے سے، سمجھداری سے بلاؤ۔ جذباتیت، غصہ کر کے، لڑ کر، زبردستی، دھونس، پیسہ، طاقت، اسلحہ، فوج، سلطنت، ان کی بنیادوں پر اگر تم بلاؤ گے تو تمہارا بلانا نہیں ہوگا، بلکہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تعدی ہوگی۔ ادعو الی سبیل ربک، مقصد میرا، آپ کا، ہم سب کا یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی حیثیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں۔ بلاؤ اللہ کے رستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ذریعے، سمجھداری کے ذریعے، بالحکمت و موعظۃ الحسنہ، یا اگر زبان سے بلا رہے ہو
تو تمہارا جو بلانے کا انداز ہے وہ موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا انداز جس میں واعظ پایا جائے، نصیحت پائی جائے، خیر خواہی پائی جائے، اپنائیت پائی جائے، درد پایا جائے، احساس پایا جائے، پیار اور محبت پائی جائے، اور وہ بھی حسنہ بہترین انداز۔ وجادلہم باللتی ہے احسن، اور تیسرا طریقہ اللہ کی طرف بلانے کا یہ ہے کہ اگر زور اور تاکید اور شدت سے بھی بلانا ہے تو جادلہم باللتی ہے احسن، ایسا تمہارا جدال ہونا چاہیے، تکرار ہونی چاہیے، بحث اور مباحثہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر بھی حسن پایا جاتا ہو، اچھائی پائی جاتی ہو، طریقہ اچھا ہو اس کا۔ اب حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد، جو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ آئے ہیں، اور تقریباً 6 مہینے تک آپ نے مکۃ المکرمہ میں قیام رکھا، اور مکے سے پھر آپ تشریف لے گئے ہیں کربلا کی سرزمین پر۔ یہ جو آپ کا مجموعی سفر 6 مہینے کا ہے، اس پورے سفر میں آپ نے اپنی امامت کے 10 سال، اس سے پہلے اپنے بھائی کی امامت کے 10 سال، اس سے پہلے آپ نے اپنے بابا کی امامت کے اور خلافت کے یعنی 30 سال، اور اس سے پہلے اپنے بابا کی، اپنے نانا کی نبوت کے کم و بیش 15 سال۔ یہ جو آپ نے اپنی زندگی کے 56 سالوں میں اپنے نانا سے، اپنے بابا سے، اپنے بھائی کے ساتھ رہ کر، یعنی یہ کہہ لیں کہ پنجتن، اور پھر جناب زہرا کی روش، بی بی زہرا کا طریقہ کار، یعنی پنجتن کی زندگی کا خلاصہ، پنجتن کی زندگی کا حاصل، پنجتن کی روش، طریقہ کار، انداز زندگی کا اگر نچوڑ کہا جائے تو وہ امام حسین کی زندگی ہے۔ امام حسین نے 4 پنجتن میں 4 پہلے کی ہستیاں، جناب زہرا، خود نبی مکرم، سیدہ زہرا، مولا علی، امام حسن، ان کی زندگیوں سے جو سیکھا ہے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کا معرکہ، کربلا کی قربانی پنجتن کی زندگیوں کا حاصل ہے، لہٰذا تمام اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا طریقہ آپ نے کیا اپنایا؟ آپ نے سن 58 ہجری میں کربلا کے واقعے سے 2 سال پہلے، 2 سال اور 1 مہینہ پہلے جب حج کیا تو سرزمین منا پر اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل، اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر، اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ، ان تینوں کو ذمہ داری دی کہ منا میں جتنے بھی اصحاب آئے ہوئے ہیں، دانشور آئے ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سب کو جمع کرو، میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ 1000 کی تعداد میں اصحاب رسول حج پہ آئے ہوئے تھے سن 58 ہجری میں۔ آپ نے 1000 کی تعداد میں اصحاب رسول سے خطاب فرمایا، اور اس میں آپ نے اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ تو آپ نے حالات حاضرہ سے لوگوں کو آشنا کیا کہ عالمی حالات کیا ہیں، سماجی حالات کیا ہیں، ملکی حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے معاملات اس وقت کے کس افتاد کا شکار ہیں۔ پھر آپ نے اپنے فضائل پڑھے کہ میں کون ہوں، آپ نے بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کون ہوں، ہمارے فضائل کیا ہیں۔ آپ نے اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اپنے فضائل بیان کیے، اور تیسرے حصے میں علماء کی اور دانشوروں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد سن 59 ہجری آتا ہے، پھر 60 ہجری آتی ہے۔ 60 ہجری میں آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر آپ سن 61 ہجری میں کربلا پہنچے۔ 2 محرم کو دوسرا دن ہے، نئے سال کا دوسرا دن ہے جب آپ کربلا میں پہنچے ہیں۔ اس دوران جو امام حسین نے مکۃ المکرمہ کے قیام کے دوران جب ارادہ فرمایا کہ آپ کوفہ چلے جائیں، کیونکہ کوفے میں آپ کو ظاہراً چاہنے والوں کی تعداد نظر آ رہی تھی، اور ان چاہنے والوں نے آپ کو 18,000 خط بھی لکھے تھے، اور ہر خط کے اندر سینکڑوں دستخط تھے۔ اس طرح کہہ لیجئے کہ 18,000 سے کئی برابر کی تعداد تھی تو جو امام حسین کو کوفہ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ حتیٰ کچھ خطوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے
ہمارے خط کا اثر نہیں لیا اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول نہیں فرمایا، تو کل قیامت میں ہم آپ کے نانا رسول سے شکایت کریں گے کہ ہم آپ کو بلا رہے تھے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، ہم آپ کی پیروی کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے ہم کوفے والوں کو اہمیت نہیں دی۔ تو اب ایسی کیفیت، امام حسین کا قیام نہ حکومت کے حصول کے لیے تھا، ہاں اگر امام حسین جیسی شخصیت کو حکومت مل جائے تو حسین سے زیادہ کون اچھا حاکم ہو سکتا ہے، لیکن مقصد اولیہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکومت حاصل کی جائے اور ہمیں حکومت مل جائے۔ مقصد اولیہ تو اللہ کے دین کی مضبوطی ہے، اللہ کی مخلوق کی خیر و صلاح ہے۔ اب اللہ کے دین کی مضبوطی اور مخلوق الہی کی خیر و صلاح اگر حکومت کے ذریعے ممکن ہے تو حسین سے بہتر اور کون حاکم ہو سکتا ہے؟ جیسے امام حسین کے بابا، جیسے امام حسین کے نانا بہترین حاکم اور سرپرست تھے معاشرے کے، لیکن مقصد اولویت اصالت حکومت کو حاصل نہیں ہے۔ نہ ہی امام حسین اس لیے جا رہے ہیں کہ بہادر ہیں، ان کا تو شہرہ ہے شجاعت اور بہادری کا، جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، جو ان سے لڑتا ہے وہ پسپا ہو جاتا ہے، ہمیشہ شکست دینے والوں میں سے ہیں، لہٰذا ایک اور جلوہ شجاعت دکھانے کربلا جا رہے ہیں۔ نہ اس وجہ سے امام حسین جا رہے ہیں، اور نہ ہی امام حسین نے کوئی فساد معاذ اللہ اور معاشرے کو غیر مستحکم بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ میں اس دور کو غیر مستحکم بنا دوں تو یزید کی حکومت کمزور پڑ جائے گی، یہ بھی مطلب نہیں ہے امام کا۔ پھر امام کا جانے کا مقصد کیا تھا؟ امام کے جانے کا مقصد جو خود اپنی زبان سے انہوں نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں اس لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، پھر فرمایا میں اس لیے مکہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہوں، معاشرے میں اچھائیوں کی رواج اور حاکمیت چاہتا ہوں۔ اسیر و بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے نانا رسول کی سیرت پر، اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کی طرف راغب ہو جائے۔ اب امام حسین کو کوفے سے دعوت ہے، تو کیا امام حسین کوفہ چلے جائیں؟ تو حکمت حسینی یہ ہے، حکمت حسینی یہ ہے، حسین کی دانائی اور حسین کی امامت کا جوہر یہ ہے کہ آپ نے کوفے میں اپنے سفیر کو بھیجا، اور سفیر حسین بھی کوئی معمولی وجود نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو حسین کا سفیر بن جائے، جو خود اللہ کا سفیر ہے۔ امام حسین سفرائے الہی میں سے ایک ہیں، ائمہ اہل بیت اللہ کے سفیروں میں سے ایک سفیر ہوا کرتے ہیں۔ جو اللہ کے سفیر ہوں اس کا سفیر کس درجے کی فضیلت کا حامل ہوگا؟ حضرت مسلم ابن عقیل ہی کو کیوں بھیجا؟ آپ کے اور بھی تو بھائی تھے، آپ کے پاس اور بھی تو سردار تھے، مگر آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ مسلم ابن عقیل کی زندگی میں چند خوبیاں پائی جاتی ہیں، چند حسن اور کمالات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کمال حضرت مسلم ابن عقیل کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ بعد از حسین سب سے بڑے عالم تھے۔ اس گھرانے میں جو علماء، کیونکہ ہر شخص یہاں کا عالم ہے، ہر شخص اس گھر کے اندر عالم ہے، مگر حسین مولا سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ بعد از امام حسین اگر کوئی علماء کی لسٹ اور فہرست بنے گی اہل بیت کے گھر میں، تو ان میں حضرت عباس، حضرت مسلم، حضرت عبداللہ ابن جعفر، حضرت محمد حنفیہ، یہ، اور پھر صحابہ کرام میں حضرت حبیب، زہیر قین۔ لیکن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت میں سب سے بڑے عالم بعد از حسین اگر چند لوگ ہیں تو ان میں ایک حضرت مسلم کا نام۔ کسی اہم کام پر بھیجنے کے لیے اگر آپ اپنا سفیر بھیجیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے، پہلی صفت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دانشور ہونا چاہیے، وہ عالم ہونا چاہیے، وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ تو پہلی صفت حضرت مسلم کی کہ آپ عالم بہت بڑے تھے۔ دوسری صفت حضرت مسلم کی یہ ہے کہ شجاع بہت بڑے تھے، اکیلے لشکر کا مقابلہ کرنے والے، تنہا اگر میدان میں اتر آئیں تو ہزاروں کا مقابلہ جو کر جائے، وہ ایک نام حضرت مسلم ابن عقیل کا ہے۔ تیسری صفت حضرت مسلم میں یہ تھی کہ آپ حکیم، دانا، مدبر، سمجھدار، آج کی اصطلاح میں اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو سیاستدان تھے۔
غلط معنی میں جو سیاستدان کہا جاتا ہے وہ نہیں، صحیح معنی جو سیاست کے ہیں کہ انتہائی زیرکی، جیسے حضرت مختار تھے، یعنی حضرت مختار سے کہیں زیادہ حضرت مسلم زیرک اور سمجھدار اور ہوشیار اور حکیم و دانا ہے۔ حضرت مسلم کے اندر چوتھی ایک اور صفت بھی تھی، اور وہ یہ کہ مسلم اس ذات کو کہتے ہیں جو وفادار، اپنے مولا سے سچا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا کسی کو سفیر بنائیں، نمائندہ بنائیں، اپنا ادارہ کسی کے حوالے کر دیں، اپنی فیکٹری کسی کے حوالے کر دیں، اور وہ شخص آپ ہی کے خلاف ہو جائے۔ جب اسے چمک نظر آئے، جب اسے جاذبیت نظر آئے، جب اسے پیسے کی آواز آنے لگے، جب اسے سکے بجتے ہوئے نظر آئیں، تو اپنے مالک کا ہی مخالف ہو جائے۔ نہیں، وفادار ہونا، اپنے مالک سے ہمیشہ اور آخری وقت تک سچا رہنا، اس میں حضرت مسلم کا ایک بڑا کردار، ایک بڑا عنوان ہے۔ حضرت مسلم کو بھیجا امام حسین نے کہ آپ کوفہ چلے جائیں اور کوفہ جا کے دیکھیں حالات کیا ہیں، اور اگر حالات ہمارے حق میں مساعد ہیں تو پھر ہمیں خط لکھ کر بلائیں، اور پھر ہم کوفے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آنا جانا تو امام کو عراق ہی تھا، عراق کا ہی ایک حصہ کوفہ ہے، عراق کا ہی ایک حصہ کربلا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ غلط فہمی ہو جائے کہ صاحب امام تو کوفہ چلے جاتے تو پھر کربلا، تو کربلا پہ جو حدیثیں ہیں، کربلا پہ جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم، ان کا گزر ہوا ہے، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ کربلا میں آخری نبی کا نواسہ مارا جائے گا۔ پھر اگر آپ کوفہ چلے جاتے تو کربلا میں قربانی۔ یہ کس نے کہا ہے کہ اگر امام کربلا جانے سے پہلے کوفہ چلا جاتے تو پھر بعد میں کربلا نہ آتے؟ یہ تو حسین جانتے ہیں، ان کے نانا نے انہیں بتایا ہے کہ تمہیں کربلا میں اپنی قربانی دینی ہے، لہٰذا آپ اگر کوفہ جاتے تو کوفہ سے لوگوں کو آمادہ کر کے کربلا لے کر آتے، اور پھر کربلا ہی رہتی، اور پھر اگر ظاہری طور پر چند سالوں کی اسلامی حکومت تشکیل بھی پا جاتی تو کربلا پھر بھی کربلا انتظار کر رہی ہوتی۔ تو کربلا نے جو قربانی لینی تھی وہ مسلم تھی۔ امام نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا، مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک خطاب ارشاد فرمایا، اس میں اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، امام حسین کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، 1 2 3 4 لوگوں نے نہیں، 100 200 1000 نے، ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آپ مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو بہترین معاون وہاں حاصل کر پائے، ان میں ایک بڑا نام حضرت ہانی ابن عروہ کا ہے۔ ہانی ابن عروہ نے آپ کی خوب استقبال کیا، خوب آپ کی پذیرائی کی، پیشوائی کی، آپ کی میزبانی کی۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا نمائندہ، اس نے کوفے پر حسین بن کر اعلان ہوا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم تو جانتے تھے کہ حسین ابن علی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک میں نہیں بتاؤں گا، اور کوفے میں وہ داخل ہوا، اور ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، اور پھر آخر ایک ہی وقت میں عبید اللہ ابن زیاد بھی کوفہ میں پہنچتا ہے، مسلم ابن عقیل بھی پہنچتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو رستے سے ہٹانے کے ہر ممکن حربے اپنائے، لیکن حضرت مسلم کی جو حکمت تھی اس نے کئی دن تک حسین ابن علی سے لوگوں کو جوڑے رکھا۔ بالآخر انہی ایام میں، اسی اثنا میں حضرت ہانی ابن عروہ بیمار ہوتے ہیں۔ ہانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے عبید اللہ ابن زیاد ان کے گھر آتا ہے۔ حضرت مسلم ہانی کے گھر قیام پذیر ہیں۔ ہانی نے حضرت مسلم سے کہا کہ جب عبید اللہ میرے قریب آ کر بیٹھ جائے تو اس کی پشت کی طرف جو دروازہ ہے وہاں سے آپ داخل ہو کر اسے خنجر مار دیجیے گا، میرے گھر میں ہی اسے مار دیں گے ہم، تاکہ ہم اسلامی حکومت قائم کر سکیں اور حسین کے لیے رکاوٹ جو ہے اس کو رستے سے ہٹا سکیں۔ ہانی نے کہا جب میں پانی مانگوں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اب حالات مساعد ہیں، ماحول بہتر ہے کہ آپ حملہ کر کے عبید اللہ کو مار دیں۔ انہوں نے آواز لگائی، پانی مانگا، حضرت مسلم نہیں آئے، پھر پانی مانگا، حضرت مسلم نہیں آئے۔ آخر عبید اللہ اٹھ کے چلا گیا جب اس کا جانے کا وقت ہوا۔ بعد میں حضرت مسلم سے
ہانی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو اشارہ دیا تھا، تو سلام ہو آل رسول کے گھرانے پر، درود ہو حسین ابن علی کے سفیر مسلم پر کہ انہوں نے کیا حسین اور کیا تاریخی جواب دیا ہے، جو ہمارے لیے سب کے لیے، میرے سامعین ناظرین، کرونا کی وبا کی وجہ سے ہم اجتماع نہیں کر پائے اور آپ لوگ سن رہے ہیں مجلس کو، ہم سب کے لیے ایک دستور عمل ہے، ہم سب کے لیے ایک لائحہ عمل ہے کیسے ہمیں اپنے رویوں کو طے کرنا چاہیے۔ حضرت مسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کسی کو دھوکہ دے کر نہیں مارتے، ہم اہل بیت کا یہ دستور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ دے کر اور پشت سے اور پیچھے سے اس پر حملہ کریں۔ ہم اگر کسی سے لڑتے ہیں تو سامنے آ کر لڑتے ہیں، ہم دھوکہ دے کر کسی کو نہیں مارتے۔ یہ اہل بیت کی زندگی کا ایک حسین پہلو ہے۔ اب ہانی ہے اور مسلم ہے اور ادھر یزید کا ایک پورا نظام ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، شیطان صفت لوگ اس کے نمائندے اور اس کے گورنر اور وزیر ہیں، اور اللہ کا نمائندہ حسین اور حسین کا نمائندہ مسلم کوفے کی سرزمین پر ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو خریدا جانے لگا، پیسوں کی بنیاد پر دنیا کی چمک، سکوں کی آوازیں، منصبوں کی لالچیں، جائیدادوں کے ملنے کا شوق، اس تمام تر باتوں سے مسلم ابن عقیل کے چاہنے والے آہستہ آہستہ بے وفائی کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسی بے وفائی کا منظر اللہ کسی کو نہ دکھائے کہ جب آپ نے نماز مغرب پڑھی تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، اور جب نماز عشاء کے لیے کھڑے ہوئے تو چند صفیں رہ گئی تھیں، اور جب نماز عشاء مکمل ہوئی تو وہ چند صفوں میں بھی ایک صف رہ گئی، اور جب نماز اور مناجات اور تعقیبات مکمل کر کے مسلم اٹھے ہیں تو چند لوگ تھے جو مسجد میں رہ گئے تھے، اور مسلم جب دروازہ مسجد تک پہنچے تو ان میں سے بھی آدھے رہ گئے تھے، پھر جب گلی کے کونے پر پہنچے تو ان میں سے بھی آدھے رہ گئے تھے۔ جیسے جیسے رستے آتے جاتے تھے، 2 ادھر سے اور 4 ادھر سے غائب ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب کوفے کی گلیاں ہیں اور حسین کا سفیر مسلم تنہا ہے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب کوئی حسین کے سفیر کے ساتھ چلنے والا بھی نہیں تھا۔ آپ کوفے کی گلیوں میں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ ایک دروازے پر ایک خاتون کھڑی دائیں بائیں کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ قریب گزرے تو آپ نے فرمایا بی بی میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ اس عورت کا نام توغا لکھا ہے، وہ اپنے گھر میں گئی، کاسا بھر کر لائی، حضرت مسلم کو پانی پلایا، کٹورا واپس رکھنے کے لیے گئی اور واپس آ کر دائیں بائیں دیکھنے لگی تو اسے پھر حضرت مسلم وہیں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ فرمایا حالات بڑے خراب ہیں، زمانہ پرآشوب ہے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ یہاں میرے دروازے کے قریب کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت مسلم نے فرمایا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہنے لگی آپ کا گھر نہیں ہے، آپ کوفے کے رہنے والے نہیں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں کوفے میں مسافر ہوں۔ کہا پھر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت مسلم نے نقاب لگائی ہوئی تھی جو انداز ہے اس زمانے کے عربوں کا۔ کہنے لگی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا، جیسے اگر آج کوئی ہم سے کہے میں کربلا سے آیا ہوں تو ایک مرتبہ ہم سنبھل کے بیٹھ جاتے ہیں، حسین کے شہر سے آیا ہے، ہم اس کے لیے میزبانی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی ملے اور وہ کہے میں نجف میں رہتا ہوں، ہم سارے کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مولا علی کے شہر سے آیا ہے۔ اب اگر چاہنے والے کے سامنے یہ کوئی کہے کہ میں مدینے سے آیا ہوں تو ایک مرتبہ توآ سنبھل کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی کہ مدینے میں تو میرے مولا کا گھر ہے، آپ مدینے میں کون سے شہر کون سے محلے کے رہنے والے؟ حضرت مسلم نے فرمایا میں محلہ بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ کہ محلہ بنی ہاشم میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ کہ میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے، گھبراتے ہوئے کہنے لگی آپ مسلم اکیلے؟ کہاں گئے وہ اتنے چاہنے والے؟ فرمایا سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب اس شہر میں غربت میں تنہا ہوں۔ کہنے لگی آپ میرے گھر آ جائیں۔ ایک حجرے میں بستر لگایا، مصلی دیا۔ خبر یہ ہے کہ یہ اس شخص کی ماں تھی
جو عبید اللہ ابن زیاد کا نمائندہ تھا، کارندہ تھا، حارث، ایک مرتبہ وہ آدھی رات میں جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک حجرے میں چراغ جل رہا ہے۔ کہا یہاں کون ہے؟ کہا حسین کے سفیر مسلم کو میں نے اپنے گھر ٹھہرایا۔ فوراً خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ میں نے تو اپنے مالک سے، عبید اللہ ابن زیاد سے انعام حاصل کرنا ہے، اگر میں نے انہیں پکڑوا دیا، میں نے انہیں اسیر کروا دیا تو مجھے انعام ملے گا۔ اس نے مخبری کی۔ فجر کی نماز سے پہلے فوجیں آنا شروع ہو گئیں۔ حضرت مسلم نے اپنی زرہ پہنی، خود سر پہ رکھا، تلوار حمائر کی، حجرے سے باہر آئے تو نے روکا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم اہل بیت کا دستور نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر پہ حملہ ہو جائے، تمہارے گھر پر میری وجہ سے حملہ ہو جائے، تمہارے گھر کو کوئی نقصان پہنچائے، یہ مجھے پکڑنے آئے ہیں، میں خود باہر جاؤں گا۔ باہر گئے۔ آج کی اصطلاح میں اگر کہوں تو گھنٹوں حضرت مسلم نے یزیدی عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کیا، سینکڑوں لوگوں کو تنہا مسلم نے فنار کیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا۔ قابو میں نہیں آ رہا تھا علی کا شیر، عقیل ابن ابو طالب کا بیٹا، حضرت ابو طالب کا پوتا مسلم ابن عقیل دشمن کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو ایک گلی میں گڑھا کھود کر اس پہ جھاڑیاں ڈال دیں اور حضرت مسلم کو اس گلی میں لے گئے۔ مقابلہ کرتے کرتے حضرت مسلم اس گلی میں پہنچے، اور جب گڑھے میں گرے ہیں تب ان لوگوں پر یہ آسان ہوا کہ حضرت مسلم کو گرفتار کریں۔ رسیاں ڈال کر، اسیر بنا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جیسے ہی عبید اللہ کے سامنے لے جا کے کھڑا کیا، حضرت مسلم کے ہونٹ کے اوپر ایک زخم لگا تھا، خون بہہ رہا تھا حضرت مسلم کا، دانت ایک ٹوٹ چکا تھا، آپ کے منہ سے خون آ رہا تھا۔ تو کسی نے آواز دے کر کہا اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ سامنے لا کے کھڑا کیا، عبید اللہ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہے، در تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت مسلم کھڑے ہیں۔ آواز دی ایک بیٹھنے والوں میں سے کسی نے، اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ تو حضرت مسلم کا جملہ ہے، قربان جائیں ہمارے ماں باپ اس گھرانے پر۔ حضرت مسلم نے فرمایا ما لی الامیر سوى الحسین، میرے لیے کوئی امیر ہی نہیں ہے سوائے حسین کے، میں کسی کو حسین کے علاوہ امیر نہیں مانتا۔ کہا اے مسلم، بتاؤ تمہاری کوئی آرزو ہو تو پوری کریں، اب تمہارا سر تن سے علیحدہ کیا جائے گا۔ سامنے سرائی رکھی تھی، فرمانے لگے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص کوزہ بھر کے لایا، آپ نے منہ سے لگایا، خون منہ کا پانی میں آ گیا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ دوسرا پانی آیا، پھر آپ کا جو ہونٹ سے پانی آ رہا، خون آ رہا تھا، دانتوں سے خون آ رہا تھا، وہ پانی میں گیا، مضاف ہوا، فرمایا دوسرا پانی لا دو۔ جب 3 مرتبہ پانی نہیں پی سکے تو ایک جملہ کہا، شاید حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتا، کربلا کا پہلا شہید ہے جو پیاسا مارا جائے گا۔ فرمایا میرے زرہ کو بیچ کر فلاں سے میں نے 500 درہم لیے تھے، وہ میرا قرضہ واپس کر دیا جائے، اور اگر اس مجمع میں دربار میں کوئی باز امیر بیٹھا ہوا ہے تو بس حسین کو جا کے خبر کر دے کہ کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے، کوفے میں بے وفاؤں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں چاہنے والے تو ہیں مگر ہمت اور شجاعت والے لوگ نہیں ہیں۔ امام حسین کے سفیر کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ادھر امام حسین مکے سے کربلا کے رستے میں ہیں کہ جب دارالعمارہ کی چھت پر آپ کے سر کو مارنے کے لیے لے جایا گیا تو آپ نے مکے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حسین ابن علی میرا سلام۔ میرے مولا حسین نے کوفے کی طرف دیکھ کر کہا علیک السلام یا اخی مسلم۔ حضرت عباس مولا حسین کے قریب آ گئے، فرمایا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی مسلم کوفے میں ہے۔ کہا یہ آپ نے جواب سلام کس کو دیا ہے؟ کہا میرا مسلم کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے، میرے مسلم کو مارا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے فرمایا مولا جب آپ تک سلام آ سکتا ہے اور آپ جواب بھیج سکتے ہیں تو مجھے بھی کوفہ بھیج دیجئے تاکہ میں اپنے بھائی مسلم کی مدد کروں جا کر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک فضا میں حضرت عباس کو منظر دکھایا کہ عباس دیکھو کیا منظر ہے۔ کیا دیکھا؟ دارالعمارہ کی چھت ہے، مسلم کی گردن پہ تلوار ماری جا رہی ہے، اور دارالعمارہ کے نیچے ایک برقعے میں بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔
اے عباس یہ میری ماں زہرا ہے۔ مسلم کا لاشا لینے کوفہ پہنچی ہے۔ عزاداروں وہ منظر بڑا سخت تھا جب کوفے کی گلیوں میں لاش کھینچی جا رہی تھی اور بار بار آواز دی جا رہی تھی، یہ ہے حسین کا سفیر جسے کوفہ میں مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو سیرت امام حسین پہ عمل کی توفیق عطا، ہم سب کو امام حسین کے پیغامات کا سفیر قرار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سامعین مجلس، حاضرین مجلس اور مرحوم مغفور داؤد حبیب، اس گھر کے دیگر مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجلہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک۔ السلام علیکم وعلی ولدیک العلیین واخیک بالفضل العباس وسائر المستشهدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن مصر رضا وعلی آبائک وابنائک طیبین الطاہرین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا سیدی و یا مولائی یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔